بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کے سبق میں ہم حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی علمی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ شیخ نور الدین عطر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: حیاتہ العلمیہ وقد سردت المصادر احداث حیات الحافظ ابن حجر حسب ما اتفق اجتماع المعلومات فيها وقد رأينا لكي نلقي عليها الضوء الموضح في هذا البحث المختصر أن نبتكر لها تصنيفا يضع الأمور أمام القراء جلية. وقد وجدنا في ضوء دراسة حياته العلمية فيما بين أيدينا من المراجع أنه يمكن أن نقسمها إلى 3 مراحل نبينها فيما يأتي. فرماتے ہیں مصادر اور مراجع میں ان کی علمی زندگی ذکر کی گئی ہے، لیکن کیف متفق ہم یہاں مختصر طور پر ایسے انداز میں ذکر کریں گے جس سے قارئین کے سامنے ان کی علمی زندگی بالکل واضح ہو جائے گی۔ ہم ان کی علمی زندگی کو 3 مراحل میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ علوم عربیت اور تاریخ میں مشغولیت۔ المرحلة الأولى بدء نباهته وتحصيله وكان اشتغاله فيها بالأدب والتاريخ، وقد بدا فيها صفاء طبعه ورقة حسه مع ما كان عليه من التمكن في اللغة العربية وبلاغتها وأساليبها، فقد نظم الشعر الحسن وأجاد فيه حتى شهد له الباحثون بأنه كان شاعرا طبعا. وترجمه بدر الدين البشتكي في كتابه طبقات الشعراء، وله ديوان شعر طبع في مجلد واحد في الهند. ومن لطيف شعره 3 من الدنيا إذا هي حصلت لشخص فلن يخشى من الضر والضير، غنى عن بنيها والسلامة منهم، وصحة جسم ثم خاتمة الخير۔ فرماتے ہیں پہلے مرحلے میں ہم حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے علوم عربیت، ادب عربی اور علم تاریخ کی تحصیل کی۔ اس میں بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی صاف طبیعت اور لطیف ذوق ظاہر ہوئی تھی، ساتھ ساتھ عربی زبان کی بلاغت اور اس کے اسلوب پر قدرت حاصل کی تھی۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ عربی میں شعر کہتے تھے، اور اس فن کے ماہرین نے ان کے بارے میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ مزاجاً شاعر تھے۔ اسی وجہ سے شیخ بدر الدین بشتکی نے ان کا تذکرہ طبقات الشعراء میں کیا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کا دیوان بھی ہے، دیوان الحافظ ابن حجر، جو پہلے ہندوستان حیدرآباد دکن سے 1962 میں شائع ہوا تھا، اور پھر دمشق سے بھی شائع ہوا ہے۔ حیدرآباد دکن ایک زمانے میں بہت علمی جگہ تھی، جہاں بہت اہم علمی کتابیں پہلی مرتبہ شائع ہوئی تھی، جیسے حافظ ابن حجر کی الدرر الکامنہ، ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کی الجرح والتعدیل وغیرہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے چند خوبصورت شعر یہ ہیں: 3 من الدنيا إذا هي حصلت لشخص فلن يخشى من الضر والضير، غنى عن بنيها والسلامة منهم، وصحة جسم ثم خاتمة الخير۔ ترجمہ: دنیا میں انسان کو اگر 3 چیزیں حاصل ہو جائے تو پھر اس کے لیے کسی تکلیف اور نقصان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ پہلی چیز دنیا داروں سے استغنا اور ان سے حفاظت، دوسری چیز جسمانی صحت، اور تیسری چیز خاتمہ بالخیر ہونا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے بقدر دنیاوی ضروریات مہیا ہونے کے ساتھ ساتھ صحت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ بہرحال حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے سب سے پہلے علوم عربیت میں مہارت حاصل کی۔ شیخ نور الدین عطر صاحب نے یہاں بہت بہترین نقطہ ارشاد فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: والجدير بالذكر أن التمكن في علوم اللغة العربية ليس مصادفة هنا في حياة الحافظ، بل هو ركن من منهج الأسلاف كلهم في التكوين العلمي، أن يبتنى منذ خطواته الأولى على أسس متينة من علوم العربية، خلافا لما يظهر بعض المتعلمين في هذا الزمن من الاستخفاف بها. وقد حذر العلماء طالب الحديث من التهاون باللغة والنحو تحذيرا شديدا،
ومن ذلك قولهم إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فرماتے ہیں یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی زندگی میں علوم عربیت میں مہارت اتفاقی طور پر وجود میں نہیں آیا، بلکہ علمی شخصیت سازی کے لیے علوم عربیت میں مہارت حاصل کرنا اسلاف کے منہج کا ضروری رکن ہے، تاکہ شروع سے عالم کی بنیاد علوم عربیت کی مضبوط بنیادوں پر پڑ جائے۔ لیکن افسوس کہ آج کے دور میں بعض وہ لوگ جو عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ علوم عربیت میں مہارت کو بہت حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، کیونکہ علوم عربیت میں مہارت کی وجہ سے انسان قرآن و حدیث میں ماہر بنتا ہے۔ علماء کرام نے حدیث کے طالب علم کو لغت عربی اور علم النحو کو حقیر سمجھنے سے بہت سختی سے منع کیا ہے۔ ان کے اقوال میں سے ایک یہ ہے کہ طالب علم اگر علم النحو نہیں سمجھے گا تو اس کے لیے یہ بات بہت ڈر والی ہے کہ وہ اس حدیث کے وعید میں داخل نہ ہو، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے وہ جہنم میں اپنے لیے ٹھکانہ بنائے، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص حدیث کے اعراب غلط پڑے گا تو وہ بھی اس وعید میں شمار ہو سکتا ہے۔ اس کا حوالہ دیا ہے علوم الحدیث لابن الصلاح صفحہ نمبر 217 اور ارشاد طلاب الحقائق للنووی صفحہ 157۔ ان دونوں کتابوں کا تعارف آگے آ جائے گا انشاءاللہ۔ علم کے آداب میں یہ آتا ہے کہ پہلے چھوٹے علوم پڑھے جائے پھر بڑے علوم پڑھے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن مجید میں ارشاد ہے کونوا ربانیین، تم ربانی بنو۔ ربانی کی ایک تفسیر بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، الربانی الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ۔ کہ ربانی اس عالم کو کہتے ہیں جو طالب علم کی تربیت میں پہلے چھوٹے علوم پڑھائے پھر بڑے علوم پڑھائے، یعنی مربی وہ ہوتا ہے جو عمر کی مناسبت سے غذا دے۔ عموماً طلباء طالب علمی کی ابتدائی زندگی میں صرف و نحو کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فقہی مسائل اور اس کے دلائل معلوم، لیکن وہی طلباء جب مشکات اور دورے کے سال میں جب دلائل کا زمانہ ان کے سامنے آتا ہے تو پھر وہ طلباء دلائل یاد نہیں کرتے۔ اب تو الحمدللہ مشکات سے پہلے بھی حدیث کی کئی کتابیں داخل نصاب ہو گئی ہیں، درجہ خامسہ میں اثار السنن اور درجہ سادسہ میں مسند امام اعظم۔ لہٰذا جس طرح علوم عربیت کو حقیر سمجھنا درست طرز عمل نہیں ہے، اس طرح یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ ساری عمر علوم عربیت کو پڑھا جائے اور علوم حدیث سے اعتنا نہ کیا جائے۔ یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی زندگی کا پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ علم حدیث اور فنون حدیث میں مشغولیت کا تھا۔ المرحلة الثانية اشتغاله بالحديث الشريف وفنونه، وتبدأ من سنة 796 من الهجرة، وهي المرحلة التي سما بها قدره وعلى نجمه، وكأن القدر هيئه لتلك الفترة من تاريخ الحديث أو هيئ تلك الظروف من أجله، فقد وافى بعبقريته وذكائه وسرعة حفظه مجموعة من الشيوخ قل أن يجتمع لأحد مثلهم، اكتمل كل واحد منهم في فنه حتى صار بحرا في اختصاصه وإماما في علمه الذي اشتهر به، فتلقى عنهم الحافظ واستوعب ما لديهم حتى اجتمع عنده ما تفرق في غيره، فصار فردا في أمته وأمة في أقرانه۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی زندگی کا دوسرا مرحلہ علم حدیث میں مشغولیت کا تھا۔ اندازتاً اس کا دور 796 ہجری سے شروع ہوتا ہے۔ 9 سال کی عمر میں حفظ کیا۔ 782 سے 796 ہجری تک کل 16 سال میں علوم عربیت میں نام پیدا کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا مرتبہ اونچا ہوا اور ان کی قسمت کا ستارہ بلند ہوا تھا۔
گویا کہ تقدیر نے ان کو علم حدیث کے اس تاریخی مرحلے کے لیے بنایا تھا، یا تقدیر نے یہ ماحول ان کے لیے سازگار کیا تھا۔ چنانچہ ان کی غیر معمولی شخصیت، ذہانت اور تیز حافظہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو ایسے اساتذہ ملے جو ان کے علاوہ کسی کے لیے اس طرح ایک ساتھ جمع نہ ہوئے تھے۔ ان اساتذہ میں سے ہر ایک نے اپنے فن میں اس قدر کمال حاصل کیا تھا کہ وہ اپنے فن کے ائمہ اور سمندر تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے ان سے علم حاصل کیا، اور ان کے پاس جو متفرق مہارتیں تھیں ان سب کو حافظ ابن حجر نے جمع کیا، جس کی وجہ سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے لوگوں میں منفرد عالم بنے اور اپنی ذات میں ایک انسائکلوپیڈیا تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے شیوخ اور اساتذہ: فكان من شيوخه أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي البعلبكي في القراءات، وكان عالي السند فيها، والحافظ الإمام زين الدين عبد الرحيم العراقي الإمام في علوم الحديث ومتعلقاته أمير المؤمنين في الحديث، ونور الدين علي الحيثمي وكان حافظا للمتون وهو صاحب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، والبلقيني سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان الحافظ الفقيه، وابن المنقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي صاحب التصانيف، والإمام محمد بن جماعة الذي كان متفننا في علوم كثيرة مستنبتا خفاياها، حتى كان يقول: أنا أقرأ في 15 علما لا يعرف علماء عصري أسماءها، ومن النساء السيدة مريم بنت الأزرع، والسيدتان فاطمة وعائشة بنتا محمد بن عبد الهادي وغير من ذكرنا من سائر الشيوخ، وقد جمع هو أسماءهم في مرجع كبير وقفنا على نسخته الخطية، وهو المجمع المؤسس للمعجم المفهرس، ترجم فيه لشيوخه وذكر في ترجمة كل واحد منهم ما تلقاه عنه من الكتب والرواية بالدراية، وقدم فيه فهرسا لمكتبة كبيرة متنوعة الفنون هواها صدره. ويضم هذا المعجم نخبة من علماء ذلك العصر في أقطار عديدة من العالم الإسلامي، لقيهم الحافظ في مصر أو رحل إليهم في مختلف البلاد، فقد رحل إلى مكة وحج مرات عديدة، ولقي فيها في الموسم جماعات من العلماء قدموا للحج وأخذ منهم وفاة، ورحل إلى الإسكندرية وقوسى والصعيد والقدس ونابلس والرملة وغزة ودمشق وغيرها من البلاد، فقد طبع هذا المعجم فجاء مع فهارسه مرجعا حافلا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے اساتذہ میں علم قرات میں ان کے استاذ علامہ ابو اسحاق ابراہیم بن احمد تنوخی بالبکی تھے، جن کی سند عالی تھی۔ متعلقات حدیث میں ان کے استاد حافظ امام زین الدین عبد الرحیم عراقی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کو امیر المؤمنین کا لقب ملا تھا، اور نور الدین علی الحیثمی جو متون کے حافظ تھے، ان کی مشہور کتاب مجموع الزوائد ہے۔ یہ علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور داماد تھے۔ یہ متون حدیث کے اس قدر بڑے عالم تھے کہ ان کے استاذ علامہ عراقی بھی ان سے استفادہ کرتے تھے۔ علامہ عراقی کے شاگردوں میں علوم حدیث میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ زیادہ ماہر تھے، اور متون حدیث میں علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ زیادہ ماہر تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد علامہ بلقینی رحمۃ اللہ علیہ تھے، سراج الدین ابو حفص عمر ابن رسلان، جو محدث اور فقیہ تھے۔ یہ بہت بڑے مفتی تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی شخص ان سے راستے میں فتویٰ پوچھتا تو یہ وہیں بیٹھ کر جواب لکھتے، ان کو کتابوں کی عبارات بھی یاد ہوتی تھی۔ یہ بہت مشہور بات ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جب آب زمزم پیا تھا تو مشہور حدیث ہے، زمزم لما شرب لہ، زمزم جس مقصد کے لیے بھی پیا جائے وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ تو اس پر عمل کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی تھی۔ اس دعا کا ایک حصہ تو سب کو یاد ہوگا،
کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ مجھے علم حدیث میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جیسا حافظہ ملے. لیکن دوسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فتوے میں علامہ بلقینی رحمۃ اللہ علیہ جیسا مقام دے. اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے حافظہ عطا فرمایا، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اگر ہم دیکھ لیں تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کی بنسبت زیادہ وسیع ہے. ہم نے تخصص فی الحدیث میں الحمدللہ ان دونوں حضرات کی کتابیں دیکھی اور پڑھی ہیں. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی زیادہ تر کتابیں تاریخ اور جرح و تعدیل سے متعلق ہیں، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں مختلف النوع ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ایک علامہ ابن المنقر رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. یہ شافعی المسلک عالم ہیں. نام سراج الدین ابو حفص عمر ابن علی ہے. صاحب تصانیف ہے، بہت کتابوں کے مصنف ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تلخیص الحبیر یہ انہی کی طویل کتاب البدر المنیر کا اختصار ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاذ امام محمد ابن جماعہ ہیں. ان کے بارے میں نور الدین عطر صاحب نے لکھا ہے الذین کان متفننا فی علوم کثیرۃ مستنبطا خفایاها حتی کان یقول انا اقرأ فی 15 علما لا یعرف علماء عصری اسماءها. مختلف علوم کے ماہر تھے. فرماتے تھے کہ میں سے 15 علوم میں ماہر ہوں کہ میرے زمانے کے علماء ان کے نام بھی نہیں جانتے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے خواتین علماء سے بھی علم حاصل کیا تھا. ان میں سے ایک سیدہ بنت ازرعی اور سیدہ فاطمہ بنت محمد بن عبد الحادی اور سیدہ عائشہ بنت محمد بن عبد الحادی قابل ذکر ہے. ان کے علاوہ اور بھی ہیں. خواتین اہل علم کے بارے میں بھی مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسے اعلام النساء. یہ کتاب مشہور مورخ شیخ عمر رضا کحالہ نے لکھی ہے، 4 جلدوں میں چھپی ہے. ایک عالم ہے شیخ ڈاکٹر محمد اکرم ندوی حفظہ اللہ تعالی. انہوں نے الوفا باسماء النساء کے نام سے 43 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، جو دارالمنہاج سعودیہ سے چھپی ہے، جس میں 10,000 عالم عورتوں کا تذکرہ ہے. انہوں نے یہ کتاب اس لیے لکھی ہے کہ ہم مغرب والوں کو بتائیں کہ ہم عورتوں کی تعلیم کے خلاف نہیں. ہماری تو تاریخ گواہ ہے. ہم جس تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں وہ مخلوط نظام تعلیم ہے. جن چیزوں پر شریعت نے پابندی لگائی ہے وہ درست نہیں، چاہے وہ پابندیاں تعلیم میں ہو یا غیر تعلیم. یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے چند اساتذہ کا تذکرہ تھا. ان کے علاوہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کی تعداد بہت زیادہ ہے. حافظ ابن حجر نے اپنے اساتذہ کے بارے میں 2 کتابیں لکھی ہیں، ایک المجمع المؤسس للمعجم المفاہرس اور دوسری المعجم المفاہرس. پہلی کتاب اساتذہ کی ترتیب پر ہے کہ کس استاد سے کون سی کتاب پڑھی ہے. مثلا قدوری کس سے پڑھی، ہدایہ کس سے پڑھی ہے، اس طرح بخاری شریف، مشکات شریف وغیرہ. اس میں 628 اساتذہ کا تذکرہ ہے. یہ ڈاکٹر یوسف مراشلی کی تحقیق سے 4 جلدوں میں دارالمعرفہ بیروت سے 1415 ہجری کو چھپی ہے. یہ عالم علامہ مراشلی رحمۃ اللہ علیہ فن اسناد میں بہت ماہر ہے. اور دوسری کتاب المعجم المفاہرس یہ کتابوں کی ترتیب پہ ہیں. یہ بھی 2 محققین کی تحقیق کے ساتھ چھپی ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے علماء سے یا تو مصر میں علم حاصل کیا ہے یا دیگر ممالک میں سفر کر کے ان سے علم حاصل کیا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے حج بہت کیے تھے. موسم حج میں کئی اہل علم سے پڑھنے کا موقع ملا تھا. اسی طرح اسکندریہ، قوس، سعید، قدس، نابلس، رملہ، غزہ اور دمشق میں علماء سے علم حاصل کیا تھا، جس کا تذکرہ ان دونوں کتابوں میں موجود ہے. پھر ان دونوں کتابوں میں کمال یہ ہے کہ حافظ ابن حجر نے کتاب کے مصنف تک اپنی سند بھی بیان کی ہے. ہماری درس نظامی کی قدیم کتابوں کی اسانید آپ کو اس کتاب میں مل جائے گی. نیز ان کتابوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے درسن کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں. نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں نصاب تعلیم کیا تھا. ہمارا جو نصاب ہے اس کو درس نظامی کہا جاتا ہے. یہ مولا نظام الدین سہالوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے.
یہ ہندوستان میں رہتے تھے فرنگی محل میں، جہاں بعد میں مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے۔ یہ بہت بڑے عالم تھے، درس نظامی انہوں نے ترتیب دی تھی۔ ہندوستان میں کون کون سی کتابیں کب داخل نصاب ہوئی، مختلف ادوار میں کیا کیا نصاب تعلیم تھا، اس موضوع پر بہترین کتاب الثقافت الاسلامیہ فی الہند ہے۔ یہ کتاب مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، لیکن یہ وہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نہیں جنہوں نے ہدایہ وغیرہ پر حاشیہ لکھا ہے، بلکہ یہ مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ کے والد ہیں۔ یہ مورخ تھے، ہندوستان کے علماء کی تاریخ پر بہترین کتاب نصرۃ الخواطر 8 جلدوں میں انہوں نے لکھی۔ بہرحال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ان کتابوں سے آپ کو معلوم ہوگا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد بھی پڑھی ہے، معجم طبرانی بھی پڑھی ہے۔ ہمارے ہاں تو صرف سیاستہ پڑھنے کی عادت ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پڑھائی کا طریقہ رائج ہے، اس طریقے سے کتابیں پڑھنا مشکل ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ کبھی حدیث کی کتاب سردن پڑھی جائے، بحث و تحقیق نہ ہو، تلاوت کی جائے، اس طرح چند مجلسوں میں کتاب پوری ہو جائے گی۔ عرب علماء کے ہاں اس طرح آج کل بھی ہو رہا ہے، کسی بڑے عالم سے ایک ہفتے کا وقت لیتے ہیں اور پھر ایک مخصوص کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء اس میں شرکت کرتے ہیں۔ اس طرح بڑی بڑی کتابیں جیسے مسند احمد جو 17 جلدوں میں ہے پڑھ لی جاتی ہیں، آخر میں استاد اپنی اجازت بھی دے دیتے ہیں۔